میرے بھائیوں، آج کی ویڈیو میں ایک بہت ہی امپورٹنٹ چیز جو آپ کے سامنے لا رہا ہوں، جو کافی امیگرینٹس جو ہیں یہاں پر، چاہے وہ جس بھی کنٹری سے ہیں، وہ اس سے سفر ہو رہے ہیں اور کنفیوژن میں ہیں، ہر وقت پریشان ہوتے ہیں کہ بھئی ہم نے ایسی کوئی وائلیشن کی تھی، کیا اس وائلیشن کی جگہ پہ ہم کو یا ڈپورٹ کریں گے، کیا ہمارا گرین کارڈ رینیو ہوگا، یا ہم نے 2 سال جو ہے تو شادی پہ 2 سال کا گرین کارڈ مل گیا تھا، ابھی اس میں ہم نے 10 سال کا گرین کارڈ لینا ہے، یا ہم نے گرین کارڈ کے بعد اب ہمیں پاسپورٹ لینا ہے، کیا یہ وائلیشن ہے، کیا اس پہ ہمیں ڈپورٹ کریں گے یا ڈینائی ہو جائیں گے۔ یہ تمام کے تمام کوشچن آتے رہتے ہیں، تو میں نے کہا میں آپ کو ایک ویڈیو بنا کے آپ کے تمام چیزیں ایکسپلین کر دوں، تاکہ اس کو آپ ریکارڈ پر رکھیں اور جب بھی آپ کو ضرورت پڑے آپ اس کو سن سکیں۔ تو اس ویڈیو کو آپ آخر تک دیکھیں، کیونکہ اس میں کافی کیٹیگریز ایسی ہیں جو کہیں نہ کہیں کہ آپ کو اس کا سامنا ہو جاتا ہے اور پھر آپ پریشان رہتے ہیں، اور اگر وکیل کے پاس جاتے ہیں تو وہ تو فوری آپ سے جو ہے تو اتنی فیس مانگ لیتا ہے کہ شاید آپ نے پورے سال میں وہ سیونگ بھی نہیں کی ہو جو آپ سے وہ لے لیتا ہے۔ اب جو قانون ہے میں آپ کو وہ بتاتا ہوں۔ جو یو ایس سی آئی ایس والے کرتے ہیں وہ الگ چیز ہے، قانون بتاتا ہوں آئین کے مطابق جو چیز ہے، کیونکہ ہمارا کام ہے قانون کا سمجھانا۔ اب یہاں آپ کو پتہ ہے کہ اگر آپ نے بغیر آپ کے پاس B1 B2 ویزا اپنے کام کر دیا، ڈپورٹ ہو جائیں گے، آپ کام نہیں کر سکتے۔ آپ نے اوور سٹے کر دیا تو آپ پہ بار بھی لگ جائے گا، ڈپورٹ بھی ہو جائیں گے۔ لیکن یہ ایسی چیزیں ہیں کہ مثلا آپ نے سے شادی کر لی تو پھر آپ اس کو آپ 485 جو ہے وہ آپ سبمٹ کر لیں یا 601 کر لیں تو وہ ریورس بھی ہو جاتا ہے۔ تو ایسی چیزیں ہیں جو بعض وقت ریورس ہو جاتی ہیں، ایسی ہیں جو نہیں ہوتی بالکل۔ اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ پلیز اس کو آخر تک دیکھیں تو آپ کو علم ہو جائے۔ میں آپ کو 9 کیٹیگری ایسے بتاتا ہوں جو آپ کی گرین کارڈ کو افیکٹ نہیں کرے گا، ان کو رینیول کو افیکٹ نہیں کرے گا، اور آپ پہ وہ کسی قسم کا پرابلم اس کا نہیں ہوگا۔ اگر آپ نے کی کنوکشن بھی ہوئی ہے لیکن قانون کے مطابق جو ہے وہ آپ پہ کوئی افیکٹ نہیں کرے گا۔ نمبر 1، آپ اریسٹ ہو گئے تھے لیکن کوئی چارجز فائل نہیں ہوئے تھے۔ اریسٹ ود نو چارجز فائلنگ، آپ کا کیس کبھی عدالت میں بھی نہیں گیا، آپ کی کنوکشن بھی نہیں ہوئی، تو دیر از نو پرابلم۔ آپ صرف اریسٹ ہو گئے تھے، چارجز فائل نہیں ہوئے تھے، کورٹ نے کوئی فیصلہ نہیں دیا تھا۔ نمبر 2، چارجز ڈسمسڈ، اریسٹ ہو گئے تھے، آپ عدالت میں گئے ہیں، جج نے چارجز کو ڈسمس کر دیا، یا آپ کے وکیل نے موشن کے لیے اپلائی کیا تھا کہ ڈسمس کیا جائے، اس کے ذریعے ڈسمس ہو گیا تھا، یا وہاں پر اتنا ایویڈنس گورنمنٹ کے پاس نہیں تھا کہ آپ کو کنوکٹ کر دیں، چارجز ڈسمس ہو گئے تھے۔ نمبر 3، ACD ڈیفرڈ ڈسمسلس، یہ کنڈیشنل ڈسچارج ہوتا ہے، یہ ACD نیو یارک میں ہوتا ہے۔ آپ کا کیس جو ہے ڈسمس ہو گیا تھا کیونکہ آپ کو انہوں نے پروبیشن پہ ڈال دیا تھا، اور آپ نے پروبیشن کو کمپلیٹ کر دیا ہے۔ سال کا پروبیشن تھا، 3 سال کا، وہ پروبیشن آپ نے کمپلیٹ کر دیا، اور آپ کو انہوں نے کچھ کہا تھا کہ آپ کلاسز لے لیں۔ اکثر لوگ ان کو اینگر مینجمنٹ کی کلاسز کہتے ہیں، آپ کلاسز لے لیتے ہیں، عدالت میں پیش کر لیتے ہیں، جی میں نے تو پروبیشن بھی کمپلیٹ کر لی اور میں نے یہ کلاسز بھی لے لی، تو وہ جب ڈسمس ہو جاتے ہیں تو اس پہ بھی USCIS آپ کو کوئی پرابلم کریٹ نہیں کر سکتی۔ مائنر ٹریفک وائلیشن ہوتے ہیں جو کافی لوگ گھبرا رہے ہیں، آپ کی سپیڈنگ ہے، آپ نے سیٹ بیلٹ نہیں لگایا تھا، آپ کے پاس پارکنگ کے ٹکٹ ہیں، آپ ایکسپائر رجسٹریشن پہ گاڑی چلا رہے تھے، کوئی پرابلم نہیں ہے، یہ 100% آپ سیف ہیں، تو گھبرائیے گا نہیں۔ اب نمبر 5 جو ہے وہ مس ڈمینر ہے، اور اس میں نان وائلنٹ اور نان ڈرگ والے کیسز آتے ہیں۔ مس ڈمینر جو ہے وہ ایک قسم کی ایک فیلنی سے بہت نیچے ہوتی ہے، لیکن اس میں ڈس آرڈرلی کانڈکٹ آ جاتا ہے، ٹریس پاسنگ آ جاتی ہیں، لوئٹرنگ آ جاتی ہیں، آپ نے جا کے روڈ پہ کہیں پہ گن من پھینک لیا تھا اور پولیس نے آپ کو اسے پکڑ لیا تھا، کسی کو ہیرس کر رہے تھے، سمپل ہیرسمنٹ کر رہے تھے، یا آپ کا جو کوئی چوری وغیرہ تھی جو $500 سے کم تھی اور اس پہ جیل نہیں تھا، آپ نے کوئی ایک ہی بار چھوٹا سا آفینس کیا تھا، دوبارہ ریپیٹ نہیں کیا، یا آپ کے کچھ چھوٹے چھوٹے کیس تھے جو 5 سال پرانے تھے اور ان پہ کوئی جیل سینٹنس نہیں ہوئی تھی، تو اس میں بھی آپ کو پرابلم نہیں ہو سکتا۔ نمبر 6، آپ کی کوئی اولڈ کنوکشن ہے لیکن آپ کا پروبیشن تھا وہ آپ نے کر دیا تھا، اور وہ کیس بھی جو ہے تو بہت پرانا تھا اور آپ نے فائن بھی پے کر دیا تھا۔ نمبر 7،
وہ آفینسز جو 18 سال کی عمر سے کم لوگوں کو ہوتی ہیں اور کیس جو ہے جوینائل کورٹ میں ہوا تھا، ریگولر کورٹ میں نہیں ہوا تھا، اس کی بھی آپ یہ پرواہ نہیں کرتے۔ اور نمبر 8، ایکسپنج یا سیل کیسز، ایسے کیسز ہوتے ہیں جس کو آپ ایکسپنج کر لیتے ہیں یا وہ سیل ہو جاتے ہیں، تو لیگلی جو ہے تو لوگوں کی نظروں سے ہٹ جاتے ہیں۔ لیکن یہ تمام، اچھا نمبر 9، میونسپیلٹی کی اور لوکل آرڈیننس کے خلاف آپ نے کچھ کیا ہوا ہے، مثلاً آپ نے اپنے گھر میں بہت نوائز ہے، آپ میوزک بجا رہے تھے، آپ کی پارٹیاں ہو رہی ہیں، میوزک تھی، اور پولیس نے آ کے آپ کو ٹکٹ دیا یا آپ کو انہیں عدالت میں بلوا دیا یا آپ کو اریسٹ کر دیا، اس کو میونسپیلٹی کے وہ بولتے ہیں۔ تو نوائز یا اوپن کنٹینر آپ نے کہیں پہ رکھا تھا یا آپ نے کرفیو کی وائلیشن کی ہے، یہ ایسی چیزیں ہیں جن پہ آپ کی گرین کارڈ کے رینیول پہ یا آپ کو گرین کارڈ لینے میں کوئی پرابلم نہیں ہوتا۔ لیکن جب آپ جاتے ہیں انٹرویو کے لیے یا جب آپ اپلیکیشن دیتے ہیں اس کے لیے، تو آپ کو یہ لکھنا پڑے گا کہ ہاں یہ ہوا تھا، آپ اس کو پیچھے نہیں رکھ سکتے۔ قانون یہ ہے کہ آپ نے اس کو تمام کیسز کو جو بھی ہوئے ہیں، آپ نے اس کو امیگریشن آفیسر کو یا یو ایس اے آفیسر کو بتانا ہے کہ ایسے ایسے ہوا تھا، لیکن ان کو پتہ ہے کہ ان چیزوں پہ ایکشن نہیں لیا جاتا، یہ معمولی چیزیں ہیں۔ اور پھر ایسی چیزیں ہیں جو بڑی ہیں، لیکن اس کے لیے آپ وکیل کا، اگر آپ کو وکیل اگر تکڑا وکیل ہے تو وہ ان کو ڈسمس کر سکتا ہے۔ مثلاً یہ وائلیشن جو ہے جو گرین کارڈ میں بتا رہا ہوں، اب ڈی یو آئی ہے، ڈرائیونگ انڈر انفلوئنس، جو ڈپورٹیبل وائلیشن ہے، لیکن وکیل اس پہ آپ کے ساتھ عدالت کے میں اس پہ کیس کر سکتا ہے۔ ڈومیسٹک وائلنس ہے، اگر آپ کنوکشن نہیں بھی ہوئی لیکن ڈومیسٹک وائلنس ہے۔ اور شاپ لفٹنگ ہے، جو تقریباً جہاں پہ ایک بارڈر لائن ہوتا ہے، بعض سٹیٹس میں شاپ لفٹنگ جو ہے وہ $200 بھی آپ نے شاپ لفٹنگ کر لی تو آپ کو وہ پکڑ لیتے ہیں، جیل میں ڈالتے ہیں، کیس چلتا ہے۔ اور بعض سٹیٹس میں ایسا ہے کہ آپ $1000 سے کم اگر آپ نے شاپ لفٹنگ کی تو پولیس آپ کو پکڑتی بھی نہیں ہے، اس لیے وہاں پہ کافی جس طرح وال مارٹ ہے اور جگہ ان کو کافی نقصان ہو رہا ہے، تو پھر انہوں نے اپنی اسٹور کی سیکیورٹی کو بڑھا دیا، کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ 1000 تک تو پولیس ان کو پکڑتی بھی نہیں ہے، سب لوگ 1000 سے کم کم کے چھڑائیں گے، ہمارا تو بینکرپٹ ہو جائیں گے، تو اپنی سیکیورٹی کو بڑھا رہے ہیں، لیکن اس پہ وہاں پہ پولیس کوئی ایکشن پہ نہیں لیتی۔ تو یہ اگر آپ بارڈر، لیکن یہ امیگریشن جو فیڈرل ہے، یہ اسٹیٹ نہیں ہے، تو ان کی لمٹ جو وہ $500 کی ہے، تو اب جتنے اگر $500 کے سے آپ نیچے ہیں تو پرابلم نہیں ہوگا، اور اگر اوپر بھی ہیں تو دیکھتے ہیں کتنی اوپر ہے، کہ آپ $505 ہے، $510 ہے، بارڈر لائن پہ ہیں تو اس کو بھی وہ اگنور کر لیتے ہیں۔ تو یہ اٹ از ویری امپورٹنٹ۔ اور اگر آپ کے ڈرگ پوزیشن ہے لیکن آپ کا انٹینٹ یہ نہیں تھا کہ آپ اس کو بیچیں کہیں کسی کا، آپ کے پاس اپنی جیب میں تھا اپنے یوز کے لیے، تو اس کو بھی آپ کے وکیل جو ہے اس پہ پٹیشن ڈال سکتے ہیں۔ یہ وہ ہیں جس پہ پٹیشن، یہ وائلیشن ہیں، ڈپورٹیبل وائلیشن ہیں، لیکن وکیل ان پہ عدالت میں آپ کو جو وہ ڈیفینڈ کر سکتا ہے۔ پھر ایسے کیسز ہیں جن کو وہ بالکل ڈیفینڈ ہی نہیں کر سکتا، اور وہ کیسز جو ہیں وہ ہیں ایگریویٹڈ اسالٹ ہے، ایگریویٹڈ فیلنی ہے، وہ اس کو ڈیفینڈ نہیں کر سکتے، وہ ڈپورٹیبل ہے ہر صورت میں، اس پہ آپ ڈپورٹ کیے جائیں گے۔ آپ ڈرگ ٹریفکنگ کر رہے ہیں، ہیومن اسمگلنگ کر رہے ہیں، یہ وہ ان کو اب عدالت میں، ہاں اگر آپ کیس جو ہے وہ پروو نہیں ہو سکا وہ الگ بات ہے، لیکن اب کیس اگر پروو ہو گیا آپ کو وکیل بھی نہیں بچا سکتا۔ اور کرائمز آف مورل ٹرپیچیوڈ، ایسے کرائم ملٹیپل کرائم ہیں جو آپ کے کیریکٹر پہ افیکٹ کرتے ہیں کہ آپ گڈ مورل کیریکٹر کے نہیں ہیں، اس کو بھی اور ملٹیپل ہیں، ایک نہیں، کافی جب وقت بار ہو چکے ہیں، تو آپ کا وکیل اس پہ ڈیفینڈ نہیں کر سکتا۔ آپ کی ڈیفینڈ ڈومیسٹک وائلنس میں جس پہ آپ کی کنوکشن ہو گئی ہے، اپنی بیوی ہسبینڈ نے جھگڑا کیا ہوا ہے، آپ کسی کو مارا ہے، یہ ڈومیسٹک وائلنس ہے، اور آپ عدالت گئے، آپ کی کنوکشن ہو گئی، تو وہ ڈپورٹیبل ہیں، اس کو وکیل نہیں بچا سکتا آپ کو۔ اور اس طرح فراڈ جو ہے، اگر آپ نے امیگریشن کا فراڈ کیا ہے اور جھوٹ بولا ہے وہ امیگریشن کو، اور یا آپ نے کوئی ایسے بینیفٹ لیے ہیں جو آپ نے فراڈ بھی لیے ہیں، اکثر لوگ جو یہاں پر اللہ معاف کرے ٹیکسیاں چلاتے ہیں، سال کے $2 لاکھ کماتے ہیں، لیکن میڈیکیل لے رہے ہیں کیونکہ وہ سال کے آخر میں جو ہے تو $20-25 ہزار کا ٹیکس شو کر لیتے ہیں، تو یہ ایک بہت بڑا کرائم ہے۔ ان چیزوں پہ آپ پکڑے گئے تو پھر آپ کو آپ کا وکیل بھی نہیں بچا سکتا۔ تو یہ ایک ایسی چیزیں ہیں، آپ ان کو دیکھیں کہ یہ میں نے 9 کیٹیگریز وہ بتا دی ہیں جس پہ آپ کے گرین کارڈ پہ افیکٹ نہیں ہو سکتا، اور ایک کیٹیگری وہ بتا دی ہے
کہ وہ افیکٹ ہو سکتا ہے، آپ ڈیپورٹیبل ہیں، لیکن وکیل آپ کے لیے فائٹ کر سکتا ہے، لیگلی فائٹ کر سکتا ہے. اور پھر لاسٹ کیٹیگری وہ ہے کہ وکیل بھی آپ کے لیے فائٹ نہیں کر سکتا، آپ ڈیفینیٹلی اس پہ ڈیپورٹ ہو جائیں گے. تو پلیز اس ویڈیو کو دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کریں اور اس کو بار بار دیکھیں کہ اگر آپ سے ایسی کوئی وائلیشن ہوئی ہے تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ آپ ڈیپورٹیبل ہیں یا نہیں ہیں. تھینک یو ویری مچ. اللہ حافظ.